بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، آپ اس وقت موجود ہیں اردو میڈیکلز پر۔ آج کل لوگ جس طرح آگے بڑھنے کے لیے پاگل ہو رہے ہیں، وہ دن دور نہیں جب ہم مقبولیت حاصل کرنے کے لیے خود کو مارنے بھی لگ جائیں گے۔ جہاں ہمیں قبر کے عذاب سے بچنے کے لیے دعائیں کرنے کی تلقین کی گئی ہے، وہیں ہم آج کل محض شہرت حاصل کرنے کے لیے ایسے کام کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں جس کا کوئی عام آدمی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ پہلے زمانے میں تو قبر کا نام سن کے ہی انسان خوف زدہ ہو جاتا تھا، لیکن آج کل لوگوں کے لیے موت و قبر محض تفریح کا سامان ہی بن گیا ہے۔ ٹک ٹاک، یوٹیوب میں آگے بڑھنے اور پیسے کمانے کے لیے لوگ جہاں اپنا ضمیر تک بیچنے کو تیار ہیں، وہیں قبر جو ہمارا آخری گھر ہے اس کو لے کے مذاق بنایا جا رہا ہے، ویڈیوز بنائی جا رہی ہیں۔ اور ایسے لوگوں کو خدا کا کوئی خوف نہیں، لیکن یہ نہیں جانتے خدا کی لاٹھی بہت بے آواز ہے اور ان پر کبھی بھی عذاب نازل ہو سکتا ہے۔ آج کل انٹرنیٹ پر ایک ویڈیو بہت ہی زیادہ وائرل ہو رہی ہے جس میں ایک نوجوان کو دکھایا جا رہا ہے جو قبر میں لیٹ کر ویڈیو بنا رہا ہے۔ اس کے لیے یہ محض لائک اور فالوور بنانے کا ذریعہ ہے، مگر وہ یہ بھول گیا ہے کہ اپنے کیے کی سزا انسان کو ملتی رہتی ہے۔ ہم ہمیشہ سے ایک محاورہ سنتے آئے ہیں کہ انسان کو وہی کچھ ملے گا جو وہ بوئے گا۔ آپ اچھا کرو گے تو آپ کے لیے اچھا ہی رکھا جائے گا، لیکن اگر آپ اپنی حدود سے تجاوز کر کے کچھ ایسا کرو گے جو اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ کام ہے تو اس کا عذاب بھی بہت بڑا ہے۔ اس لڑکے نے محض تفریح کے لیے خود کو قبر میں لٹا دیا، آنے والے وقت کا سوچے بغیر۔ ہر وقت ٹک ٹاک پہ ویڈیوز بنانا اس لڑکے کا مشغلہ تھا۔ گھر والے بھی اس بات سے بہت تنگ تھے۔ لڑکے کی ماں ہر وقت سمجھاتی رہتی لیکن اس پر کسی بھی بات کا اثر نہ ہوتا تھا۔ ایک دن وہ لڑکا اپنے دوست سے بات کرتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ ہم کسی دن قبرستان چلیں گے اور وہاں کسی کھودی ہوئی قبر میں ویڈیوز بنائیں گے۔ جب اس کی ماں نے یہ بات سنی تو اس سے رہا نہ گیا اور وہ اپنے بیٹے کو کہنے لگی کہ قبر میں لیٹ کر ہم وہ سب محسوس نہیں کرتے جو ایک مردہ مرنے کے بعد اس قبر میں محسوس کر سکتا ہے۔ قبر ہمارے لیے آزمائش ہے، وہاں ہم اپنے گناہوں کے لیے جواب دے ہوں گے۔ جو کچھ ہم نے کیا اس کا عذاب ہمیں قبر میں ملے گا، اور اگر ہمیں عذاب قبر کی ذرا سی بھی بھنک پڑ جائے تو باخدا ہم قبروں کے پاس سے گزرتے ہوئے بھی خوف محسوس کریں، جا کے تفریح کرتے ہوئے اس میں لیٹ کر ویڈیو بنانا۔ لیکن اس لڑکے نے ماں کو جھڑک کر خاموش کروا دیا۔ بہت سالوں پہلے بھی ایسے کئی واقعات ہم نے سنے ہیں جنہیں یاد کر کے آج بھی ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبر پر بیٹھنے کی ممانعت کی ہے۔ ارشاد ہے کہ اگر کوئی انسان انگارے پر بیٹھے اور اس کے کپڑے جل جائیں اور انگارہ اس کی کھال تک پہنچے بھی تو بھی بہتر ہے اس سے کہ قبر پر بیٹھے، یعنی خالی قبر پر بیٹھنا بھی ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک ٹھیک نہیں تھا۔ اور اس نوجوان نے قبر میں لیٹ کر ویڈیو بنائی اور فوراً سے عذاب سے دوچار ہو گیا۔ آج کل یہ ٹرینڈ چل نکلا ہے کہ قبر کے بارے میں لوگ بڑا مذاق اڑانے لگے ہیں، انہیں اس بات سے ذرا خوف نہیں آتا۔ اکثر بچے جانے انجانے میں قبر کے حوالے سے غلط باتیں کر جاتے ہیں، اور یہی باتیں اب ہمیں اس نہج پر لے آئی ہیں۔ جیسا کہ بہت عام سی بات ہے کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یہاں کی گرمی برداشت نہیں ہو رہی، قبر کی گرمی کیسے برداشت کرو گے؟ اور اس بات پر سامنے والے کا ایسا جواب آتا ہے کہ محفل زعفران زار بن جاتی ہے کہہ کے ابل پڑتے ہیں۔ سامنے سے جواب آتا ہے کہ ارے بھائی ہم اتنے امیر ہیں کہ اے سی لگوا لیں گے۔ یہ بات مذاق میں کہی جانے والی سب سے واہیات بات ہے، اور اس کا عذاب کہنے اور سننے والے دونوں کو ملے گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے قبر سے زیادہ خوفناک منظر نہیں دیکھا۔ یہ بات ثابت کرتی ہے کہ قبر کا عذاب ہماری سوچوں سے کئی گنا زیادہ اور ہماری برداشت سے کئی گنا زیادہ ہے، مگر سب کچھ جانتے بوجھتے اب ہم ان باتوں کو درگزر کر کے دنیا کی رنگینی میں اس قدر کھو گئے ہیں کہ ہمیں صحیح غلط کا سارا فرق بھول گیا ہے۔ پیسہ کمانے کی دوڑ میں جہاں بہت سے لوگ غلط کاموں میں لگے ہوئے ہیں، یہ لڑکا بھی ایسے ہی اپنے مقصد کے لیے دوستوں کے ساتھ تفریح کرتے قبر میں لیٹا تھا، اور اس پر اللہ نے اسی وقت ایسا عذاب نازل کیا جس نے سنا دانتوں میں انگلیاں دبا لیں۔ اس کی ماں اس کے سامنے احادیث سناتی، اسے قبر کے عذاب سے آگاہ کرتی، لیکن اس پر کوئی اثر ہی نہیں ہوتا تھا۔ ہم اکثر کھیل کھیل میں ایسے کام بھی کر لیتے ہیں جو ہمیں نہیں کرنے چاہیے۔ ہم اکثر یہ بات بھی کر جاتے ہیں کہ میں تو ٹی وی قبر میں لے کر جاؤں گا، مگر ہم ان لفظوں کی گہرائی سے آشنا نہیں ہے۔ کہیں پرانے وقتوں کا ایک واقعہ ہے۔
اور یہ ایسا واقعہ ہے کہ جس نے سنا اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور وہ سب توبہ کرنے لگے، خدا کے حضور رو رو کر معافی طلب کرنے لگے۔ اس واقعے کو آج بھی کئی لوگ اپنے لفظوں میں دوسروں کو سناتے ہیں۔ کوئی نہیں جانتا کہ یہ واقعہ واقعی سچ تھا یا جھوٹ، مگر اس واقعے نے ہم سب کو ایک ایسا سبق دیا جو لوگ کبھی بھی بھول نہیں سکتے۔ مگر سب دورے بغیرتی و جہالت ہے، یہاں کے لوگ اپنا رہن سہن، اپنا اصل بھول گئے ہیں۔ انہیں خدا سے زیادہ زمانے کا خوف ہے کہ محفل میں دوپٹہ اوڑھیں گے تو لوگ دقیانوس کہیں گے، شلوار قمیص پہنیں گے تو لوگ ہمیں اولڈ فیشن کہیں گے، ہم لڑکوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو ہم ماڈرن کہلائیں گے، اور اگر ہم لڑکوں سے دور رہیں گے تو ہماری سوچ مڈل کلاس سوچ ہوگی۔ اب ہر شخص فحاشی کو عام کرنے میں مصروف ہے، ہر دوسرا شخص زنا جیسے فعل میں مبتلا ہے، اور یہ لوگ اسے ماڈرنزم کا نام دے کر اپنی جان بچا لیتے ہیں۔ اور ایسے لوگ انجان ہیں اپنے اوپر آنے والے عذاب سے کہ پہلے کی قومیں اسی لیے برباد ہوگی کہ ان کو آگاہی ہونے کے باوجود وہ اپنی بدفعال عمل میں ڈوبی رہیں۔ انہیں خدا کا کوئی ڈر نہ تھا اور یہی سوچ رکھتے تھے کہ آج یہ گناہ ہو گیا، کل معافی مانگ لیں گے۔ وہ ایسے ہی کرتے کرتے اپنے عمل میں اتنے پختہ ہو گئے اور پھر انہیں اپنی بربادی کا بھی خوف نہ رہا۔ کہتے ہیں کسی زمانے میں کوئی شخص تھا جسے ٹی وی دیکھنے کا بڑا شوق تھا۔ وہ ٹی وی پر فحش چیزیں دیکھ کر ان سے لذت لیتا، نہ اسے نماز کا ہوش تھا نہ قرآن کا۔ اذان کی آواز سن کر بھی وہ تیز آواز میں گانے سنتا اور عریان عورتوں کو دیکھتا رہتا۔ اس لیے قرآن و نماز سے زیادہ ضروری اس کا ٹی وی دیکھنا تھا اور ان عورتوں کو دیکھنا تھا۔ اس کے گھر میں کوئی نماز پڑھتا یا قرآن کو کھولتا تو وہ بدبخت گناہوں کی لذت میں ڈوبا انسان جھنجھلا جاتا اور ان کو بکتا جھجکتا کہ اس کے ٹی وی دیکھنے میں خلل پیدا ہوتا ہے۔ اس کے گھر والے اسے بہت سناتے، مگر اثر ہونا تو دور، وہ اور ایسی فلمیں دیکھتا اور مزے لیتا۔ جب اس کے گھر والے اسے موت سے اور قبر سے ڈراتے تو وہ ہنسنے لگتا اور کہتا کہ ابھی میرے مرنے میں بہت وقت ہے، جو مرنے کا وقت آئے گا میں معافی مانگ لوں گا۔ مگر ایسا بھی بھلا کب ہوا ہے کہ موت کسی کو بتا کر آئے؟ وہ بے وقوف انسان اپنی مستی میں مگن لوگوں کی باتوں کو نظر انداز کرتے اپنی مستی میں مگن تھا۔ مگر کہتے ہیں نا، اللہ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے۔ وہ اپنے بندوں کی رسی ایک حد تک ڈھیلی رکھتا ہے، وہ اسے بار بار موقع دیتا ہے کہ ابھی بھی وقت ہے، سنبھل جاؤ اس سے پہلے کہ تمہارا وقت آ جائے۔ اور بے شک ہر ذی روح نے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اس کی حرکتیں بڑھتی جا رہی ہیں۔ جب اس کی ماں تنگ آ کر کہتی ہے کہ تجھے مرنا نہیں ہے، تب وہ بڑے مزے سے کہہ دیتا ہے کہ مر گیا تو اسے بھی قبر میں ساتھ لے کر جاؤں گا۔ یہ باتیں سن کر اس کی ماں استغفار پڑھنے لگتی ہے، کیونکہ منہ سے نکلی کب بات قبول ہو جائے کون جانتا تھا۔ ایک دن اچانک وہ آدمی سو کر اٹھا تو اسے اپنی طبیعت بوجھل محسوس ہو رہی تھی، چکر سے آ رہے تھے۔ وہ تھوڑا سا آگے بڑھا کہ اسے اتنی بری طرح سے چکر آیا کہ وہ اپنے آپ کو سنبھال نہیں سکا اور بری طرح سے گر گیا۔ جب اسے ہاسپٹل لے کر جایا گیا تو پتہ چلا وہ تو اس دنیا سے جا چکا ہے۔ اس کی دماغ کی نس پھٹ گئی تھی۔ منٹوں کا کھیل تھا اور وہ عرش سے فرش پر آ گیا۔ خاک کا بندہ اب خاک میں ملنے کو تھا۔ ہر طرف اس ناگہانی موت پر شور سا مچ گیا۔ اس کا جنازہ تیار کیا گیا اور جب اسے قبرستان لے کر جایا گیا تو اس کی قبر نے اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ ایسا واقعہ نہ کبھی کسی نے سنا تھا نہ دیکھا تھا۔ ہر جگہ شور مچ گیا تھا۔ لوگ دور دور سے اس قبر کو دیکھنے آنے لگے جس نے مردے کو قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ جیسے اس آدمی کو قبر میں ڈالنے لگتے وہ قبر سکڑ جاتی، جو دیکھتا سب کی آنکھیں پھٹ جاتی۔ بھلا دنیا میں ایسا بھی کہاں انہوں نے دیکھا تھا۔ 2 دن تک اس آدمی کی میت یوں ہی رکھی رہی مگر اسے قبر نے قبول نہ کیا۔ لوگ آہستہ آہستہ باتیں بنانے لگے۔ جب یہ خبر ایک مولوی تک پہنچی تو وہ سیدھا اس آدمی کی ماں کے پاس گیا اور ان سے حقیقت معلوم کی۔ حقیقت معلوم ہوتے ہی وہ سوچ میں پڑ گئی اور پھر انہوں نے ایک فیصلہ سنایا اور لوگوں سے کہا اس آدمی کا ٹی وی لے کر ساتھ چلو۔ اور پھر بڑے مجمع نے ایک عجیب سا منظر دیکھا کہ مولوی ٹی وی کے ساتھ قبرستان میں داخل ہوئے اور کہا کہ پہلے ٹی وی قبر میں رکھو اور پھر میت۔ مولوی کی بات سن کر سب کو دھچکا سا لگا مگر جیسا اس نے کہا ویسا ہی کیا گیا اور حیرت انگیز طور پر ٹی وی رکھتے ہی اس آدمی کو قبر نے قبول کر لیا۔ ایسی عبرتناک موت دیکھ لوگوں کو صدمہ پہنچا۔ یہ واقعہ ہر ایک کے لیے سبق تھا۔ جس نے اس واقعے کے بارے میں سنا سب کی حالت کچھ مختلف نہیں تھی۔ اور پھر وقت گزرتا جا رہا ہے اور ایسے واقعات رونما ہوتے جا رہے ہیں۔ ٹک ٹاک اور یوٹیوب کے نام پر ایسے کام ہو رہے ہیں جس کا کوئی حل نہیں۔ فحاشی، بری کہانیاں اور ان پر مکھی کی طرح چمٹے لوگ مردوں کو سڑک پر رکھ کر احتجاج، لوگوں کو لوٹنے کے نئے طریقے، بدکاری، گناہ کبیرہ جن کے نام لینے سے انسان گھبرائے۔ ایسے گناہ اب لوگوں کو تفریح لگنے لگے ہیں
اور اب ان سب چیزوں کو لوگ پبلسٹی کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ ایک عورت مقبولیت حاصل کرنے کے لیے 100 سے زیادہ لوگوں کو ایک جگہ جمع کرواتی ہے، اور جب وہ آدمی وحشی بن جاتے ہیں تو وہ رو رو کر لوگوں کو عورت ہونا یاد دلاتی ہے۔ اسے دنیا میں ہی اس کی سزا بھی مل گئی، مگر یہ ضروری نہیں ہے دنیا میں سزا مل گئی تو آپ کو عذاب قبر سے محفوظ رکھا جائے گا۔ قبر کا عذاب اور دنیا کا عذاب الگ ہے۔ ٹک ٹاک کی آڑ میں مرد عورت بن کر ناچتے پھر رہے ہیں، وہیں عورتیں مردوں کے لباس میں گھومتی پھر رہی ہیں۔ اور اب یہ نیا تماشا ہے۔ یہ لڑکا صرف لائکس کے لیے اپنے دوستوں کے ساتھ قبرستان گیا اور وہاں موجود ایک قبر کو پسند کر کے اپنی ویڈیو کے لیے استعمال کیا۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ قدرت کے مناظر سرعام دکھلائے، مگر قدرت کی چیزوں سے مذاق اڑانے کی سزا سب کو ملتی ہے، اور یہی اس لڑکے کے ساتھ بھی ہوا۔ جیسے ہی یہ لڑکا قبر میں جا کر لیٹا اور ہنسی مذاق کرنے لگا، ویڈیو بنانے لگا، تبھی کچھ ایسا ہوا کہ سب لوگ اپنی جگہ ساکت رہ گئے۔ وہ جس قبر میں لیٹا ویڈیو بنا رہا تھا، اس نے ویڈیو کے ذریعے دوسری طرف کا حصہ دکھانا شروع ہی کیا تھا کہ اچانک قبر کی دیوار کا ایک مٹی سے بڑا حصہ اس کے اوپر گر گیا، اور یہ منظر جس نے دیکھا اس کا سانس رک گیا اور وہ زمین کے نیچے دب کے اسی وقت اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ قبر کا مذاق اڑانے اور اسے اپنے مشغلے کے لیے استعمال کرنے والوں کو اس دنیا میں ہی عبرتناک سزا مل گئی، اور یہ بات تمام لوگوں کے لیے سبق ہے جو اس کام میں اس کے ساتھ تھے اور جب تک زندہ رہیں گے، اور یہ واقعہ انہیں پوری زندگی یاد رہے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو گناہوں سے دور رکھے اور نیک عمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں عقل دے، شعور دے، آمین یا رب العالمین۔ ایسے ہی سچے واقعات کے لیے ہمارے YouTube چینل اردو میریکلز کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔